آج سے 1400 سال پہلے عرب میں ایک طوفان چلا تھا جس نے رومیوں کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالا اور فارسیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اس پورے خطے پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اور اسی کے ساتھ انہوں نے عراق کو جیتا، ایران کو جیتا، سیریا کو جیتا، ارمینیا کو جیتا اور کئی سارے ملکوں کو فتح کیا۔ اس طوفان کا نام حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا، جنہوں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں جنگیں لڑی اور ایک بھی جنگ نہیں ہارے۔ آپ کے جیسے کمانڈر نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھا اور نہ ہی اب تک کوئی پیدا ہوا۔ آپ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عرب کی ماں اب خالد جیسا بیٹا نہیں جن سکتی۔ دوستو، حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مکہ میں سن 592 عیسوی کو ہوئی تھی۔ آپ ہمیشہ سے ہی ایک بہادر سپاہی تھے۔ آپ نے پوری زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی، لیکن آپ ایک بھی جنگ نہ ہارے۔ آپ نے اپنے وقت کی سپر پاور سلطنتوں کی جڑیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ لیکن دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بھی کئی جنگیں لڑی تھی۔ جنگ احد، جس میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دانت مبارک شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے ایک سالار تھے اور ان کے ایک دستے کی کمان سنبھالے ہوئے تھے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کئی ساری مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پریشانی میں رہتے تھے اور ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت۔ آپ سوچتے تھے کہ جب بھی کافروں نے مسلمانوں کو للکارا تو اپنے بہترین ہتھیاروں کے ساتھ کافروں کو منہ کی کھانی پڑی۔ آپ سوچتے رہتے تھے کہ کیا سچ میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسی طاقت موجود ہے، اور کیا سچ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ انہی سوچوں میں ڈوبے رہتے تھے کہ تبھی آپ کو آپ کے بھائی کا خط ملا، جس میں لکھا تھا: اے خالد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا ہے کہ خالد کہاں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائیں۔ دوستو، اس خط کا حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراً مدینہ آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، جنگ موتا میں عیسائی فوج کی تعداد 1 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ دوستو، یہ جنگ مسلمانوں نے رومیوں کے خلاف لڑی تھی۔ دوستو، اس جنگ میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ تینوں صحابی ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اشارہ دے دیا تھا۔ تب آگے بڑھ کر فوج کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور دشمنوں کو روند کر رکھ دیا۔ اور دوستو، اسی جنگ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لیے کئی جنگیں لڑی اور میدان جنگ میں ایسے کارنامے کر دکھائے جو تاریخ بن گئے۔ آج تک کوئی بھی ایسا کمانڈر نہیں گزرا جس نے اتنی زیادہ جنگیں لڑی ہوں اور ایک جنگ بھی نہ ہارا ہو، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اکلوتے ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھوٹی سی فوج ہونے کے باوجود بھی آپ نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی۔ دوستو، دشمن آپ کے نام سے بھی کانپتے تھے۔ دوستو، جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ دوستو، آپ نے جنگ سلاسل، جنگ فرات، جنگ موتا، جنگ یرموک اور کئی ساری جنگیں لڑی جنہیں جیتنا ناممکن تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دانش مندی اور بہادری سے انہیں فتح کیا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو ہر ایک جنگ میں فتح دلاتے آ رہے تھے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ بنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وجہ سے معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آرمی چیف بنا دیا۔ مسلمانوں میں باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، اب اتنی بڑی فوج سے مسلمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بنا کیسے جیتیں گے؟ لیکن اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے جنگ یرموک فتح کر لی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے آئے اور بولے: خدا کے لیے میں تم میں سے یہی چیز کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فتح خالد کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کل خالد نہیں رہے گا تو کیا اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اسلام کو تو ہمیشہ رہنا ہے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید آخری وقت میں بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ میدان جنگ میں شہید ہوتے، لیکن ایسا نہ ہوا کیونکہ آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को सैफुल्लाह का खिताब दिया, यानी अल्लाह की तलवार। और क्या कोई अल्लाह की तलवार को तोड़ सकता है? बल्कि नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर कोई भी ऐसी जगह ना बची थी जहाँ पर तलवारों, तीरों और नेज़ों के निशान न हो। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का दुनिया के बुज़दिलों के नाम पैगाम। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि दुनिया के बुज़दिलों को मेरा ये पैगाम दे दो कि अगर मौत मैदान जंग में होती तो खालिद कभी बिस्तर पर ना मरता।